مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ابھی میں پہلے سوال کے بارے میں ایک بات اور کہہ دوں. علامہ اقبال کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ مہدی وغیرہ کے قائل نہیں تھے، اور ان کی بعض تحریریں ایسی ہیں، بعض اردو اشعار بھی ایسے ہیں، لیکن بعض جو ہے واضح الفاظ ان کے بعض خطوط میں ہیں کہ یہ مجوسی روایات ہیں جو اسلام میں آ گئی ہیں. کوئی مہدی نہیں، کوئی عیسیٰ نہیں، عیسیٰ کا نزول بھی نہیں. یہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال پر کوئی دور آیا ہوگا. ایک دور ان پر ایسا بھی تو آیا کہ جبکہ وہ قادیانیت کے بہت ہی معتقد تھے. انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ جسے اصل اسلام دیکھنا ہو وہ قادیان میں جائے. کیوں؟ وہاں ایک نظام تھا، ایک شخص سے بیعت تھی، ایک ڈسپلن تھا، پورا ماحول اسلام کے مطابق تھا. وظاہر باقی تو ان میں خرابی تو یہی ہے کہ انہوں نے غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا. باقی مسلمانوں والے کام تو ان کے ہیں. اور وہ ایک جگہ پر ایک آبادی انہوں نے ایک اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق بنا لی. تو اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ اسے صحیح اسلام دیکھنا ہو وہ جائے قادیان میں. پھر قادیان کی ابتدائی حالت کا نقشہ اور پھر قادیان کی ترقی اور جماعت کی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ کوئی آدمی نہ تھا. پھر وہ وقت آیا جب آپ کے ساتھ ہزاروں آدمی تھے اور اب تو لاکھوں تک پہنچ گئے. پھر کسی زمانے میں پنجاب میں بھی کوئی شخص آپ کا معتقد نہ تھا، اور اب نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا کے تمام بر اعظموں میں احمدی پھیل گئے. اگر یہ سچ بات ہے کہ دنیا نہیں مانتی تو پھر اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ کہ اگر ہمیں جماعت احمدیہ کو حضرت مسلم دنیا نہیں مانتی تو اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ اور اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملکوں کے ملک احمدی ہو رہے ہیں یا وہاں احمدیت پھیل رہی ہے. آپ فرماتے ہیں یہیں دیکھ لو، اچھے لوگ اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں. ان میں سے کتنے ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ابتدائی زمانے میں آپ پر ایمان لائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس مجمع میں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی شکل دیکھی. زیادہ تر وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی تصویر دیکھی. پھر کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے شکل تو دیکھی مگر آپ کی صحبت میں بیٹھنے کا انہیں موقع نہ ملا. اور بہت قلیل ایسے ہیں جو غالباً درجنوں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے جنہوں نے آپ کی باتیں سنی اور آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کا انہیں موقع ملا. مگر آخر یہ لوگ کہاں سے آئے؟ میری پیدائش، مسلم فرماتے ہیں کہ میری پیدائش اور بیعت قریباً ایک ہی وقت سے چلتی ہے، ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور جب میں نے کچھ ہوش سنبھالا اس وقت کئی سال تبلیغ پر گزر چکے تھے. لیکن مجھے اپنے ہوش کے زمانے میں یہ بات یاد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب سیر کے لیے نکلتے تو صرف حافظ حامد علی صاحب ساتھ ہوتے. ایک دفعہ دو آدمی ہوتے صرف. ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اسی طرف سیر کے لیے آنا ہوا. ایک قادیان کے ایک علاقے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس طرف سیر کے لیے آنا ہوا. میں اس وقت چونکہ چھوٹا بچہ تھا اس لیے میں نے اصرار کیا کہ میں بھی سیر کے لیے چلوں گا. اس زمانے میں یہاں جھاؤ کے پودے ہوا کرتے تھے، جھاڑیاں ہوتی تھیں. اس جس علاقے کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں. اور یہ تمام علاقہ جہاں اب تعلیم الاسلام ہائی اسکول، بورڈنگ اور مسجد وغیرہ ایک جنگل تھا، اور اس میں جھاؤ کے سوا اور کوئی چیز نہ ہوا کرتی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی طرف سیر کے لیے تشریف لائے اور میرے اصرار پر مجھے بھی ساتھ لے لیا. مگر تھوڑی دور چلنے کے بعد میں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میں تھک گیا ہوں. اس پر کبھی مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اٹھاتے اور کبھی حافظ حامد علی صاحب. اور یہ نظارہ مجھے آج تک یاد ہے. تو وہ ایسا زمانہ تھا کہ گو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ تھا مگر آپ کو ماننے والے بہت قلیل لوگ تھے. اور قادیان میں آنے والا تو کوئی
کوئی تھا، لیکن آج یہ زمانہ ہے کہ ہمیں بار بار یہ اعلان کرنا پڑتا ہے، جس زمانے میں مسلم عہد نے فرمایا ہے 1937 کی بات ہے کہ قادیان میں ہجرت کر کے آنے سے پیشتر لوگوں کو چاہیے کہ وہ اجازت لے لیں، اور اگر کوئی بغیر اجازت کے یہاں ہجرت کر کے آئے تو اسے واپس جانے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ بس یہ واقعات یقیناً ایمان اور یقین میں اضافہ کرنے والے ہیں۔ خدا تعالی ہم سب کو ایمان اور یقین میں بڑھاتا چلا جائے اور ہم سب جماعت کے مفید وجود بننے والے ہوں۔ یقیناً یہ فتنہ قادیانیت بڑا خطرناک فتنہ ہے، اور بڑی ساری کافر تنظیمیں، کافر حکومتیں ان کی سپورٹ کرتی ہیں، اور ان کا ایک بڑا منظم پروگرام ہے۔ وہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں وہاں پہنچے ہوئے ہیں، وہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم ملیشیا میں گئے وہاں قادیانی، انڈونیشیا میں گئے وہاں قادیانی، اور دنیا کا آخری کونا جنوب میں وہاں کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ کا آخری شہر وہاں قادیانی۔ ہمارے والد صاحب گئے ہیں اور یہ ہمارے بھائی جاوید گئے ہیں شمالی آخری کونا ناروے وہاں پر قادیانی، اور دنیا کا مشرق میں آخری کنارہ آسٹریلیا جزائر فجی وہاں قادیانی، دنیا کا مغربی کنارہ گھانا وہاں پر قادیانی۔ محترم، یہ فتنہ آج دنیا میں پھیل، مرزا قادیانی کا ایک الہام ہے، ہم تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچائیں گے۔ اب قادیانی کہتے ہیں دیکھو، اس وقت مرزا نے کہا تھا جب اسے کوئی نہیں جانتا تھا، اب سب دنیا کے کناروں میں اس کی تبلیغ پہنچ گئی، اور واقعی پہنچ۔ ہم جزائر فجی گئے، علامہ صاحب میں اکٹھے تھے، علامہ صاحب نے رات فون کیا 10:30 بجے، ادھر صبح کے 10:30 سے 12 گھنٹے کا فرق جی، اور مغرب میں نائجیریا، گانا، سیرالون، آخری کنارے تک قادیانی، جنوبی افریقہ جو دنیا کا آخری کونا ہے، کیپ ٹاؤن جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے، آگے سمندر ختم، وہاں بھی قادیانی، دنیا کے کناروں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً یہ فرمایا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ خدا تیرے نام کو اس روز تک جو دنیا منقطع ہو جائے عزت کے ساتھ قائم رکھے گا، اور تیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تبلیغ کو اور آپ کی دعوت کو اور آپ کے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کا وعدہ کیا ہے۔ بے شک یہ وعدہ ہے، وہ یہ کام اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق کر بھی رہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرے گا۔ ابھی ہمارے بھائی عبد المتین صاحب بتا رہے تھے کہ سعودی عرب کے پاس کتنے وسائل، کوئی کمی تو نہیں ہے، اور خصوصاً حرم پاک کے اوپر جو وسائل لگ رہے ہیں ان میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے حرمین شریفین کے ائمہ وہ جو خطبہ دیتے ہیں عید کا یا جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، اس کا صرف 4 زبانوں میں ترجمہ ہوتا ہے، لیکن قادیانی وہ مرزا مسرور وہ جو کچھ بولتا ہے وہ 10 زبانوں میں براہ راست اس کا ترجمہ ہو رہا ہو۔ ہر سال یہاں کانفرنس ہو رہی ہے، کسی نہ کسی صورت میں وہ ختم نبوت کا پیغام آپ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے ذریعے سے اسی یعنی آج کی کانفرنس کے حوالے سے الحمدللہ کتنے ملکوں میں اب یہ ہمارا پیغام جو ہے پہنچ رہا ہوگا۔ تو جیسے وہ لوگ اپنی جھوٹی نبوت کے پرچار کے لیے اپنے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو بھی یہ جو ختم نبوت کا مشن ہے اس کے ساتھ اقدام درہم سخن
ملنا چاہیے. جہاں کہیں ختم نبوت کانفرنس ہو اس میں شرکت کریں, جہاں کہیں ختم نبوت کے کورسز ہوں اس میں شرکت کریں. ابھی مولانا نے بتایا کہ کل پیر کو انشاءاللہ یہاں خواتین میں پردے میں وہ لیکچر ہوگا انشاءاللہ. تو جو لوگ اپنی بیگمات کو بھیج سکتے ہیں ان کو بھیجیں, فرض ہے. کیوں کہ آج قادیانی صرف ان کے مرد کام نہیں کر رہے, ان کی عورتیں, ان کی بچیاں, ان کے بڑے, ان کے بوڑھے, جوان, بچے, مختلف ناموں سے انہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ تبلیغ کر رہے ہیں.